بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 36واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد اور اس غزوہ کے بعد جو مختلف قبائل کی طرف فوجی مہمات بھیجی گئیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی گئیں، ان کا قریش پر یہ اثر ہوا کہ ان میں یہ ہمت باقی نہ رہی کہ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کریں یا اس ریاست کو ختم کرنے کا مزید خواب دیکھیں۔ اسی دوران یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی لی ہوئی ہے، اور یہ کہ آپ نے عمرہ ادا کیا اور کچھ صحابہ کرام سر منڈوا رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام بال کٹوا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ اب یہ کہ جب سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اس بات کو 6 سال گزر چکے تھے اور قریش کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ مکہ والے جو ہیں مسلمانوں کو مکہ آنے سے، عمرہ کرنے سے روک رہے تھے، تو مسلمان خواہش مند تھے کہ مکہ جائیں، عمرہ کریں۔ تو یہ خواب سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو صحابہ کرام بھی ساتھ تیار ہو گئے۔ تو 1400 صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو گئی، اور یکم ذی قعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر شروع کیا۔ مدینہ سے باہر نکلے تو ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھا۔ آج کل اس جگہ کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، اور ذوالحلیفہ جو ہے پرانا نام، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اہل مدینہ کا میقات شمار ہوتا ہے کہ اگر مدینہ سے کوئی شخص جاتا ہے عمرے کے لیے تو ذوالحلیفہ میں وہ احرام باندھے گا۔ قریش کو جب اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں یہ طے ہوا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 گھڑ سواروں کا ایک لشکر بھی تیار کیا کہ مسلمانوں کو مکہ سے باہر ہی روکیں۔ خالد بن ولید جب مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا۔ آپ اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ اگر ہم تھوڑی دیر پہلے پہنچ جاتے تو ہم انہیں نماز کے دوران ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ ایک اچھا موقع تھا، ہم نے وہ موقع گنوا دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یوں کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ جب اگلی نماز آئے گی، عصر کی نماز، اس میں جب مسلمان مشغول ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن عصر سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف کا طریقہ بتایا۔ نماز خوف جو جنگ کے موقع پر یا کسی ایسے موقع پر کہ مسلمان بہت زیادہ خوف کی حالت میں ہوں، وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت سے نماز خوف ادا کی، جو کہ نماز عصر تھی، اور کفار کی طرف سے بھی چوکنا رہے۔ تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہیں ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا جو لشکر ہے اسے یعنی اگنور کرتے ہوئے، بجائے یہ کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، آپ نے مغرب کی طرف یعنی جدہ کی طرف رخ کیا اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آج قریش مجھ سے کوئی بھی ایسا مطالبہ کرتے ہیں جس سے اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم ہوتی ہے تو میں وہ مطالبہ ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے بہت سارے سفیر بھیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور کوئی معاہدہ طے ہو سکے، لیکن کوئی معاہدہ طے نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر کے بھیجا، اور حضرت عثمان جاتے ہیں، قریش سے بات کرتے ہیں، اور بات چیت ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ قریش والے میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھئی حضرت عثمان کا کیا ہم جواب دیں، تو اس میں حضرت عثمان کو تاخیر ہو جاتی ہے واپس آنے میں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے لشکر میں ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچتی ہے تو آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں کہ ہم جم کے لڑیں گے اور کوئی شخص جو ہے بھاگے گا نہیں، جہاد کی بیعت ہے۔ بعض صحابہ جو ہیں اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ وہ موت تک لڑیں گے، اور بعض صحابہ اتنے اس میں پرجوش ہوتے ہیں، جیسے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ 3 دفعہ بیعت کرتے ہیں، پہلے شروع میں بیعت کرتے ہیں، پھر درمیان میں بیعت کرتے ہیں، پھر آخر میں تیسری دفعہ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا ہے سورہ فتح میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ افواہ پہنچی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ ہم جم کے لڑیں گے۔ یہ جہاد پر بیعت تھی، صحابہ اکرام بہت پرجوش تھے، بعض نے یہ بیعت کی کہ ہم موت تک لڑیں گے، بعض صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی بیعت کی، جیسے حضرت سلمہ بن اکوع کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، ایک آغاز میں بیعت کی، پھر درمیان میں بیعت کی، آخر میں پھر تیسری دفعہ بیعت کی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یہ آپ کا ایک اعزاز تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جہاد پر بیعت کر رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے فوراً اپنے جو سب سے بہترین آدمی تھے سہیل بن عمرو
یہ خطیب عرب شمار ہوتے تھے اس زمانے میں، انہیں بھیجا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کریں۔ سہیل بن عمرو کو آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا فرما دی ہے، قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد معاہدہ طے ہوتا ہے جس میں 4 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور 3 دن مکہ میں رہیں گے، لیکن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا سوائے وہ اسلحہ جو عام طور پر اس زمانے میں ایک مسافر کے پاس ہوتا تھا، یعنی ایک تلوار جو نیام کے اندر ہوگی، یعنی پرامن طریقے سے آئیں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری جو اہم بات اس میں یہ تھی وہ یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، یعنی ایک جنگ بندی کا معاہدہ۔ تیسری اہم بات اس میں یہ تھی کہ جس طرح قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اس طرح کوئی بھی قبیلہ کسی بھی فریق کی طرف سے اس معاہدے میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کی طرف سے داخل ہوتا ہے تو اس پر بھی اس معاہدے کی وہ ساری شقیں لاگو ہوں گی جو مسلمانوں پر لاگو ہوں گی۔ اسی طرح جو قبیلہ قریش کی طرف سے داخل ہوگا اس معاہدے میں، اس پر بھی وہ تمام شقیں لاگو ہوں گی جو قریش پر لاگو ہوں گی۔ آخری جو بات ہے اس معاہدے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قریش کی طرف سے بھاگ کر مدینہ آ جاتا ہے، مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو چھوڑ کے قریش کی طرف چلا جاتا ہے، مکہ چلا جاتا ہے، تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو جب یہ معاہدہ وربلی زبانی طور پر طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اس معاہدے کو تحریری شکل میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود املا فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ ویسے لکھیں جیسے قریش والے لکھتے تھے بسمک اللہم۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ ویسے ہی لکھو جیسے یہ کہہ رہا ہے بسمک اللہم۔ پھر آپ نے فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے۔ اس پر بھی سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کبھی آپ کو مکہ آنے سے نہ روکتے اور نہ کبھی ہم آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ تردد میں پڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو محمد رسول اللہ کے الفاظ تھے وہ مٹا دیے اور حضرت علی سے کہا کہ یہاں آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا جس کا نام ابو جندل ہے اور جو مسلمان ہو چکا تھا اور سہیل بن عمرو نے اسے مکہ میں قید کر رکھا تھا، وہ اپنی زنجیریں توڑوا کے بھاگا ہوا آتا ہے اور مسلمانوں کے سامنے آ کے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ مجھے اس شخص سے بچائیں۔ تو سہیل بن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ میرا پہلا مطالبہ ہوگا کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی معاہدہ تو ہم نے لکھا نہیں ہے، ابھی تو اس کو لکھنا باقی ہے،
یعنی ابھی جو معاہدہ ہے وہ مکمل طور پر تحریری شکل میں نہیں آیا، اس پر کوئی مہریں نہیں لگیں، تو سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم کوئی معاہدہ نہیں کرتے۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ جو بات طے ہونی تھی وہ زبانی کلامی تو ہو چکی ہوتی ہے، اب صرف یہ ہے کہ اس معاہدے کو تحریری شکل میں لانا باقی ہوتا ہے، اور معاہدہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو قریش کی طرف واپس بھیج دیتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ اس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا، اور یہ جو معاہدہ ہے صلح حدیبیہ کی شکل میں، اس کے کیا اثرات تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں فتح عظیم کہا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔